یوسف ایسٹس حافظہ اللہ تعالی اس وقت لیڈنگ سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. پروٹیسٹنٹ کرسچن وہ تھے، پریسٹ بعد میں مسلمان ہوئے. کافی لوگوں نے تک ان کی وجہ سے دعوت توحید اسلام کی پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انہوں نے تو جا کے گرجوں میں بھی جا کے دعوت توحید دی ہے. وہ بتا رہے تھے ایک عورت نے مجھ سے رابطہ کیا، نان مسلم تھی، کرسچن تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ایک شرط کے اوپر کہ مجھے حجاب نہ کرنا پڑے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم حجاب نہ کرو لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤ. سر اس کا جو جواب ہے نا وہ سارے نسلی مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے. اس نے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے، سورہ نور میں نے پڑھی ہوئی ہے، کیا میں پردہ نہ کر کے بھی مسلمان رہ جاؤں گی اللہ کے اس ایک حکم میں اپنی مرضی کر کے؟ یہ مسلمان ہی ہے جو کہتا ہے بس اب میرا نام مسلمانوں والا ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، اب جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، جنت تو میری گارنٹیڈ ہے. کہانیاں، کیونکہ میرے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نا 246 نمبر حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن نادرا کے آفس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو سر نادرا کا کارڈ پھر دنیا تک ہی چلنا ہے، مرنے کے بعد تو بخاری مسلم اور قرآن ہی چلنے ہیں کہ کس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرے، اس نے دوبارہ رابطہ کیا کہ میں اب ریڈی ہوں، میں یعنی اس کو مینج کر لوں گی کہ میں پردہ کروں تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. وہ مسلمان ہوگی. تو یہ نیو مسلم جو ہے نا وہ 10 دفعہ ان چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے واقعی مسلمان ہونا ہے تو صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننا بلکہ نبی علیہ السلام کی بھی ماننی ہے. باقی شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بیان کیا. ظاہر ہے حجاب کا ویٹیج وہ ویٹیج نہیں ہے جو کفر اسلام کا فرق کرے. حرام کام ضرور ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی شخص کو کلمہ پڑھنے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران اگر وہ مر گیا تو سیدھا دوزخ میں. یوسف ایسٹس نے لاجیکلی بات بالکل درست کی تھی کہ کلمہ پڑھ لو، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. صحابہ کرام کو بھی کوئی ایک دن میں تو توفیق نہیں ملی، گریجولی ان کے ایمان کا لیول رائز کیا. تو جو بھی نیو مسلم ہے سب سے پہلے تو اسے کلمہ پڑھنا ہے فوراً، جس حالت میں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، ڈیلے نہیں کرنا. ہاں اگر آپ نے کسی پبلک گیدرنگ میں کسی سیمینار میں اناؤنسمنٹ کرنی ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک ایک حمیت یعنی اہمیت اس کی پیدا ہو اور ان کے اندر بھی کوئی مسلمان اگر ہے تو وہ جاگ جائے، وہ آپ ضرور کریں. بلکہ پاکستان میں تو ایک بندہ جب اپنا مسلک چینج کرتا ہے تو وہ 25 سال تک تقریر نہیں کرتا رہتا ہے اور اسی سے کھاتا رہتا ہے میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا، میں کیوں ہوا. یہاں کتنے قادیانی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، پہلے وہ بریلویوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو بریلوی ان کے اوپر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ دیوبندیوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو دیوبندی ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے ایک قادیانی کو مسلمان کیا. پھر اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا. ایک ہی بندہ ہوتا ہے، 3 فوٹو کاپیاں ہوں گی. تو یہ فوٹو کاپیوں کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کام آپ نے جو کرنا ہے بعد میں کریں. فی الحال تو جس کو سمجھ آئی ہے فوراً کلمہ پڑھے، اور اس کے لیے کسی مولوی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نیٹو لینگویج میں بھی وہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آخری پیغمبر مانتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان میں بھی کہہ دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لے. جس طریقے سے بھی کوئی بس یہ 2 گواہیاں دے دے، باقی تو ساری اسی کرالری ہے نا، آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی کرالریز ہیں. بیسک 3 عقائد تو وہی ہیں جو عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت، باقی ساری چیزیں اس کے اندر. تو کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، اس کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور ایک بنیادی چیز تو اس کو ضرور کرنی پڑے گی کہ اسلام لانے کے بعد
ایک دفعہ تو اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں اس طریقے سے غسل والا معاملہ نہیں ہوتا، غسل جنابت اتارے وہ، اور اس کے بعد وہ بیسک علم حاصل کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی پھر ایک اور جس میں کہتے ہیں ایک نگد اضافہ ہو جائے مسلمان ہے، کیونکہ یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا، ان کی اصلاح تو بڑی مشکل ہے۔ جو نیا اس طرف آیا ہے کم از کم وہ تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ میں علم حاصل کروں کہ میں جس دین میں آیا ہوں اس دین کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس نے فضائل اعمال نہیں پڑھنی، نہ فضائل سنت پڑھنی ہے، نہ بہشتی زیور پڑھنی ہے اس نے، تو نہ بار شریعت پڑھنی ہے، اس کے لیے اس نے کتاب اللہ پڑھنی ہے، بخاری اور مسلم پڑھنی ہے، تاکہ اسے بیسک نالج دین کا حاصل ہو۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں یہاں پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ آتا ہے نا، تو اگر وہ نسلاً مسلمان ہے تو وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ پریکٹسنگ بریلوی بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو پریکٹسنگ دیوبندی بننے کی کوشش کرتا ہے، یا پریکٹسنگ اہل حدیث یا پریکٹسنگ شیعہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ریوزٹ نہیں کرتا کہ میں جدھر پیدا ہوا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر ایک قادیانی پوری زندگی یہی سمجھتا رہے کہ میں جدھر پیدا ہو گیا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، میں نے ختم نبوت پہ دوسرے کی بات ہی نہیں سننی، تو اسے ختم نبوت کبھی سمجھ آ سکتی ہے؟ تو باقی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے فرقے سے نکل کے باقی چیزوں کو علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو وحی کا علم امت کو ٹرانسفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ چاہتا ہے، یہ کام کریں۔